بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح نیت عمل کتاب کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے سبق کے اندر ہم چھٹی نو کو لام امر سے لے کر لائے نہیں تک پڑھیں گے۔ تو جو پہلا جملہ ہے ولام الامر واہیا لطلب الفعل ما عن الفاعل الغائب او عن الفاعل المتکلم او عن المفعول الغائب او عن المفعول المخاطب او عن المفعول المتکلم۔ یہاں تک یہ ایک جملہ ہوگا، اس میں اور بھی ترکیب احتمال ہے، اور یہ جو درمیان میں مثالیں ہیں ان کی پھر ترکیب الگ سے ہوگی۔ تو سب سے پہلے واو آئی، واو نے جملہ شروع میں ہے تو اس واو کو استنافیہ بنا لیں یا پھر اس واو کو عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے لام الامری اور اس کے بعد ہے واہیہ۔ تو لام الامر جملہ کے شروع میں آیا تو یہ لام الامر مضاف مضاف الیہ ہے، پھر اسم ہے، تو پتہ چل گیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہوگا، مبتدا خبر ہم نے بنانا ہے۔ تو لیکن اس کے بعد آگے واو آ گئی ہے تو اس کا اب کیا کریں؟ تو اس طرح کے ترکیبی احتمال پیچھے بھی ہم نے کیے تھے، تو یہ یاد رکھیں کہ جہاں پر بھی شروع میں اس طرح ہو کہ دو اس میں معرفہ ہیں اور ان کے درمیان میں واو آ جائے، جس طرح یہاں پر لام امر یہ ایک معرفہ ہے، لام الامر، اور اس کے بعد ہیا یہ بھی معرفہ ہے، ان کے درمیان میں واو آ گئی، تو ایسی واو میں 3 یا 4 احتمال ہوتے ہیں، کبھی 3 ہوتے ہیں کبھی 4 ہوتے ہیں۔ جس طرح جو دوسری نوع تھی حروف مشبہ بالفعل کی، تو اس میں اس طرح کے کافی جملے آئے، تو وہاں پر اس واو کے اندر 4 ہی احتمال تھے۔ وہ تھا کہ واو کو زیادہ بنا سکتے ہیں، واو کو اعتراضیہ بنا سکتے ہیں، واو کو استنافیہ بنا سکتے ہیں، اور واو کو حالیہ بنا سکتے ہیں۔ جبکہ یہاں پر 4 نہیں بنیں گے بلکہ 3 بنیں گے کہ واو کو ہم اعتراضیہ بنا سکتے ہیں، زائدہ بنا سکتے ہیں، اور واو کو حالیہ بنا سکتے ہیں۔ استنافیہ کا تھوڑا سا بعید ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں لام الامر جو مبتدا ہے اس کو خبر دینی پڑے گی کچھ معذوف مان کر، منہا وغیرہ، تو اس سے بہتر ہے کہ یہاں پر اس واو میں جو چوتھا احتمال ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو لام الامر جو ہے یہ تو بہر صورت یہ مبتدا ہی بنے گا، خواہ جس طرح بھی ہو۔ اس کے بعد واو کو اگر ہم پہلا مانیں کہ یہ واو زائدہ ہے تو اس صورت میں ہیا جو ہے یہ پھر مبتدا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ معرفہ آئے اور اس کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ مبتدا خبر بنتے ہیں، تو ہیا ضمیر معرفہ ہے، اس کے بعد آگے جار مجرور آگے لطلب الفعل، تو اب یہ مبتدا خبر ہوں گے قاعدہ تھا۔ تو ہیا ضمیر جو ضمیر ہے مرفوع منفصل، یہ لوٹ رہی ہے لام امر کی طرف، تو یہ مبتدا۔ اس کے بعد لام جارہ طلبی یہ مصدر ہے اور یہ مضاف ہے، اس کے بعد الفعل یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ اس کے بعد آگے ہے اما عن الفاعل الغائب، تو اس کو اما پڑھا، اما نہیں پڑھا۔ اما اس لیے پڑھا کہ آگے او آ گیا ہے، اور قاعدہ بتایا تھا کہ جب بھی اما کے بعد آگے عبارت جو ہے اس میں او آ جائے یا و اما آ جائے تو جو شروع میں اس کو اما ہی پڑھیں گے، اما نہیں پڑھ سکتے، اور اگر آگے فا آ جائے تو پھر اما پڑھتے ہیں۔ تو جب اس کو اما پڑھیں گے تو جو پہلے آتا ہے وہ پھر اما تردیدیہ ہوتا ہے، اگر آگے بھی و اما آ جائے تو وہ جو اما آگے والا ہوتا ہے وہ پھر عاطفہ ہوتا ہے۔ یہاں پر چونکہ آگے و اما نہیں ہے بلکہ یہاں پر او ہے، تو یہاں پر یہ او عاطفہ ہے، تو یہ جو اما ہے یہ تردیدیہ ہے۔ اس کے بعد ہے عن الفاعل الغائب، تو ان یہ حرف جر ہے، اس کے بعد الفاعل الغائب یہ دو اسم اکٹھے ہیں، دونوں معرفہ ہیں، تو پھر موصوف صفت ہوں گے۔ الفاعلی یہ موصوف ہے، اور الغائبی جو ہے یہ اس کے شروع میں جو الف لام ہے یہ تعریف کا ہے، اور غائب جو ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ، صیغہ بعد مذکر اسم واضح اس کا فاعل راجع بس وہ موصوف صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت ہوئی، موصوف صفت مل کر یہ ان جار کا مجرور ہوا۔ اب یہ جار مجرور مل کر ظرف لاغو تو ہونا ہی ہے، لیکن ابھی نہیں ہوں گے کیونکہ تعلق آگے بھی ہے، یہ معطوف ہم بنائیں گے کیونکہ آگے جتنے بھی یہ آ رہے ہیں تو سب کا عطف ہوگا اس پر۔ تو یہ بھی بتایا تھا کہ اما جہاں پر تردیدیہ ہوگا تو اس میں جو معطوف ہے اس کو تلاش کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے کہ اما کے بعد جو آ رہا ہو وہ معطوف لہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد جو و اما ہو یا او ہو اور اس کے بعد جو ہوگا وہ پھر معطوف ہوگا۔ تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ عن الفاعل الغائب جو ہے یہ پھر جار میں جو مل کر معطوف لہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد او یہ حرف عطف ہے، ان جارہ الفاعل المتکلم یہ بھی اسی طرح موصوف سے تو ہوں گے، المتکلم کے اندر سے ضمیر ہوا نکلے گی راجع بس موصوف، یہ پھر شیبہ جملہ ہو کر صفت موصوف سے مل کر ان جار کا مجرور، جار جو مل کر یہ پھر معطوف ہو جائے گا، معطوف اول ہو جائے گا۔ اس کے بعد او حرف عطف عن المفعول الغائب میں بھی ان جارہ المفعول یہ موصوف، الغائب یہ اس کی صفت، یعنی کہ شبہ جملہ ہو کر غائب اسم فاعل کا صیغہ تو اس میں وزمیر فاعل راجع بس موصوف، شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف سے مل کر ان کا مجرور، جار جو مل کر یہ پھر معطوف ثانی۔ اس کے بعد او حرف عطف عن المفعول المخاطب ان جارہ المفعولی موصوف المخاطب، تو یہ مخاطب ہے، مخاطب نہیں اس کو پڑھنا،
تو یہ اس میں مفعول کا صیغہ بنانا ہے، اس میں وزمیر اس کا نائب فاعل ہوگا راجع بسوئے موصوف، تو مخاطب اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت موصوف صفت مل کر یہ مجرور جار جو مل کر یہ بھی اس کا بھی پیچھے عطف ہو جائے گا۔ اس کے بعد او حرف عطف ان جارا المفعولی موصوف المتکلم یہ اس میں فاعل کا صیغہ، وزمیر اس میں اس کا فاعل راجع بسوئے موصوف صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت موصوف صفت مل کر یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ بھی معطوف ہو گیا، اس کا بھی پیچھے عطف ہو گیا۔ اچھا یہاں پر یہ جتنے بھی صیغے ہیں جس طرح الغائب ہے، پھر اس طرح المتکلم ہے اور المخاطب ہے، تو یہ صیغے تو اس میں فاعل اسم مفعول کے ہیں، لیکن ان کے شروع میں جو الف لام ہے یہ تعریف کا ہے، یہ یہاں پر الف لام بمعنی الذی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی حدوثی معنی نہیں پایا جا رہا بلکہ یہ ثبوت پر دلالت کریں، ان کے اندر ثبوت والا معنی ہے، اس لیے ان کے شروع میں جو الف لام ہے یہ الف لام تعریف کا ہے۔ اسی طرح الفاعل اور المفعول کے شروع میں جو الف لام ہے وہ بھی الف لام تعریف کا ہے۔ تو الفاعل الغائب معطوف ہے اپنے تمام معطوفات سے مل کر اب یہ ظرف لغو ہوا، تو طلب جو مصدر ہے وہ اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر مجرور ہوا، غلام جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مذکر ہوگا کیونکہ اس کا جو متعلق ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو یہ متعلق ہو جائے گا ثابتۃن کے۔ تو ثابتۃن اس لیے نکالا کیونکہ پیچھے جو مبتدا ہیہ ہے تو وہ مؤنث ہے، تو یہاں پر یہ بھی مؤنث ہونا چاہیے۔ صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مذکر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ پیچھے والا جو لام الامر مبتدا اس کی خبر ہو جائے گا جملہ، اگر اس واو کو زائدہ مانے، اور اگر اس واو کو ہم اعتراضیہ مانے تو پھر یہ جملہ جو ہے یہ جملہ معترضہ ہوگا، اور لام الامر جو مبتدا ہے اس کو خبر ہم آگے جو مثالیں ہیں درمیان میں وہ دیں گے۔ اس کے بعد جو تیسرا احتمال ہے اس واو میں کہ اس واو کو ہم حالیہ بنا لیں، تو اس میں بھی اس طرح ہی ہوگا کہ یہ جملہ حالیہ ہوگا، اور جملہ اسمی اگر حال بنے تو اس کے لیے شرط ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں واو ہو اور اس میں ایک عائد ہو، تو یہاں پر وہ دونوں چیزیں موجود ہیں، تو اس لیے یہ جملہ حال بن جائے گا۔ تو پھر یہ لام الامر جو ہے یہ پھر ذوالحال ہوگا، یہ ذوالحال حال مل کر مبتدا ہوں گے، اور یہ جو آگے مثالیں آ رہی ہیں یہ پھر ان کی خبر ہو جائے گی۔ اب درمیان میں جو مثالوں والے جملے ہیں ان کی ترکیب کرتے ہیں، تو پہلا تھا مثلو لیضرب، اس میں مثلو مضاف، آگے لیضرب جو ہے یہ مراد لفظ، یہ اس کا مضافلہ ہے، مضافلہ مل کر یہ خبر ہوئی، مبتدا معذوف مثالہ کی، تو مثال مضاف حاضمیر اس کا مضافلہ ہے راجع بس ہوئے لام ابر، تو مضافلہ مل کر یہ مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ، پھر الگ سے ترکیب کریں تو لیضرب جو لام ہے یہ لام امر ہے، صیغہ ہے واحد مذکر غائب فعل امر غائب، تو اس میں ہوا میں اس کا فاعل ہے راجع بس ہوئے غائب، تو لیضرب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد آگے جو اگلی مثال ہے وہ ہے کہ مثلو لیضرب ولنضرب، مثلو مضاف لیضرب مراد لفظ معطوف ہے، واو عاطفہ لنضرب مراد لفظ معطوف اپنے معطوف سے مل کر یہ مثلو کا مضافلہ ہوا، مضافلہ مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا معذوف مثال ہو کی، مثال مضاف حاضمیر اس کا مضافلہ ہے، تو یہ زمین لوٹ جائے گی لام امر کی طرف۔ تو لام امر یعنی کہ یہاں پر اس کے آگے پھر اس کا مفہوم الگ الگ ہے، کہ پیچھے جو تھا تو اس میں وہ غائب کے بارے میں تھا، تو یہاں پر جو ہے نا کہ جس کے لام امر ایسا لام امر کہ جس کے ذریعے فاعل متکلم سے فعل طلب ہو، جبکہ اوپر تھا کہ فاعل غائب سے فعل طلب ہو، تو یہاں پر یہ فاعل متکلم سے فعل طلب ہو تو اس کی طرف یہ لوٹ جائے گی جو پیچھے مفہوم ہے اس کی طرف۔ تو مبتدا خبر جملہ اس میں خبریہ، الگ سے ترکیب کریں تو لیضرب، اس میں بھی یہ جو لام ہے یہ لام امر ہے، تو صیغہ بن جائے گا صیغہ واحد متکلم فعل امر، تو اس میں آنا ضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، انشائیہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ امر انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ اس کے بعد یہ جو دوسرا تھا لنضرب، اس کی بھی ترکیب ایسی ہے کہ لام جو ہے یہ امر کا ہے اور لنضرب یہ صیغہ بن جائے گا صیغہ جمع متکلم کا، تو اس میں نحن ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد جو اگلی مثال ہے وہ ہے کہ مثلو لیضرب، یہاں پر چونکہ اس کو مجہول بنانا ہے تو اس لیے مثلو لیضرب، مثل مضاف لیضرب مراد لفظ مضافلہ ہے، مضافلہ مل کر یہ خبر مبتدا معذوف مثال ہو کی، مثال مضاف حاضمیر اس کا مضافلہ ہے راجع بس ہوئے لام امر جس کے ذریعے مفعول غائب سے فعل طلب ہو، تو وہ مضافلہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اس میں خبریہ، الگ سے ترکیب لیضرب کی کہ لام یہ بھی امر کا ہے، یضرب یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب، یہ فعل چونکہ ہے امر غائب مجہول، اس میں ضمیر اس کا نائب فاعل راجع بس ہوئے غائب، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آگے مثال تھی مثلو لتضرب،
تو اس میں بھی مثل مضاف لتضرب مراد لفظ مضاف ہے، مضاف مل کر یہ خبر مبتدا معذوف، مثال ہو کی مثال مضاف حاضر اس کا مضاف ہے، راجع بس ہوئے لام امر جس کے ذریعے مفعول مخاطب سے فعل طلب ہو، تو مضاف مل کر مبتدا یہ خبر جملہ اس میں خبریہ الگ سے ترکیب کریں تو لتضرب میں لام جو ہے یہ امر کا ہے، یہ صیغہ ہے واحد مذکر حاضر فعل امر حاضر مجہول، اس میں انت ضمیر اس کا نائب فاعل فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد اگلی مثال ہے مثلو لے اضرب لے ندرب، تو اس میں مثل مضاف لے اضرب مراد لفظ معطوف ہے، واو عاطفہ لے ندرب مراد لفظ معطوف معطوف مل کر مثل کا مضاف ہے، مثل مضاف اپنے مضاف سے مل کر خبر مبتدا معذوف مثال ہو کی مثال مضاف حاضر اس کا مضاف ہے، راجع بس ہوئے لام امر جس کے ذریعے مفعول متکلم سے فعل طلب ہو، تو مضاف مل کر مبتدا یہ خبر جملہ اس میں خبریہ الگ سے ترکیب کریں تو لے اضرب یہ صیغہ ہے واحد متکلم کا فعل امر سے، تو یہ یعنی کہ مجہول کا صیغہ ہے، اس میں آنز میں اس کا نائب فعل ہے، تو فعل اپنے نائب فعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد لنضرب کی ترکیب بالکل اس طرح ہی ہے، اس میں نحن ضمیر اس کا نائب فعل فعل اپنے نائب فعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آگے جملہ ہے ولا النحی واہیہ ضد لام الامر، واو نے جملہ شروع میں آئی واو استنافیہ یا پھر اس واو کو عاطفہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے لا جو ہے یہ چونکہ یہاں پر اس کا لفظ مراد ہے تو یہ بھی اسم ہوا، اس کے بعد آگے النحی ہے تو یہ لا النحی جو ہے یہ مضاف مضاف ہوں گے، اس پر ایک اعتراض ہوتا تھا جس کا پچھلے سبق کے اندر بیان ہو چکا تھا، تو یہ مضاف مضاف ہیں تو یہ گویا کہ اس میں معرفہ ہے ایک، اس کے بعد آگے واو ہے اور واو کے ساتھ آگے ہیا ضمیر ہے جو کہ معرفہ ہے، تو دو معرفہ ہیں ان کے درمیان میں واو آ گئی، تو قاعدہ بتایا تھا اگر ایسا ہو تو درمیان میں جو واو آتی ہے اس میں 3 یا 4 احتمال ہوتے ہیں کہ اس واو کو ہم زائدہ بنا سکتے ہیں، اعتراضیہ بنا سکتے ہیں، حالیہ بنا سکتے ہیں، معترضہ بنا سکتے ہیں، یہاں پر معترضہ والا نہیں ہے احتمال، باقی تینوں یہاں پر بن سکتے ہیں، تفصیل نہیں کروں گا صرف ایک ترکیب ہوگی کیونکہ تفصیل پیچھے کر دی ہے۔ تو لا النحی یہ مضاف مضاف مل کر مبتدا ہو گیا، اس کے بعد واو کو زائدہ بناتے ہیں، ہیا ضمیر جو ہے یہ چونکہ معرفہ ہے تو یہ اکثر طور پر مبتدا ہی بنتی ہے، ضمیر مرفوع منفصل جو ہوتی ہے تو یہ پھر مبتدا، اس کے بعد ہے ضد لام الامر، اب ضد یہ ہوتا ہے اس طرح تو تنوین اس پر آ جاتی ہے تو کیا کہ یہ اسم ہوا، پھر اس کے بعد لام یہ بھی اسم ہے، اس کے بعد الامر یہ بھی اسم ہے، 3 اسم اکٹھے ہیں، پہلے دونوں نکرہ ہیں، تیسرا معرفہ ہے، تو اب یہاں پر مضاف مضاف بنیں گے، تو ضد یہ مضاف ہوا، لامی مضاف پھر مضاف آگے الامر یہ اس کا مضاف ہے، تو یہ لام الامر مضاف مضاف مل کر ضدو کا مضاف ہوا، ضدو مضاف اپنے مضاف سے مل کر اب یہ خبر ہوئی یا مبتدا کی، یا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی پہلے مبتدا کی، تو لا النحی یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے ای لطالب ترک الفعل اما عن الفاعل الغائب او المخاطب او المتکلم، تو اس میں یہ جو ای ہے یہ حرف تفسیر ہے، آگے ہے لطالب ترک الفعل، لام جا رہا ہے تو اس کے بعد جو ہوگا وہ پھر مجرور ہوگا اور وہ اسم ہوگا، تو گویا کہ یہ اسم ہوا، اس کے بعد اسم کے بعد جو آگے ہے ترکی یہ بھی اسم ہے، اس کے بعد الفعل یہ بھی اسم ہے، 3 اسم اکٹھے آگے پیچھے والی صورت بن گئی، پہلے دونوں نکرہ ہیں، تیسرا معرفہ ہے تو مضاف مضاف بنیں گے، تو طالبی مضاف آگے ترکی مضاف پھر مضاف الفعل مضاف تو ترک الفعل یہ مضاف مضاف مل کر مضاف ہوا طالبی مضاف کا۔ اب اس کو ملانا نہیں ہے ابھی کیونکہ آگے تعلق ہے، آگے آ رہا ہے اما عن الفاعل، تو وہ جار مجرور ہے اس کا کہیں پیچھے ہی تعلق کرنا ہے، تو یہاں پر یہ جو طلب ہے یہ مصدر ہے اور مصدر صلاحیت رکھتا ہے کہ جار مجرور اس کے متعلق ہو سکے، تو اب یہ جو اما ہے اس کو اما ہی پڑھنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے او آ گیا، آگے عبارت میں اگر اما آ جائے ایک اور یا پھر او آ جائے تو جو پہلے ہوتا ہے اس کو بھی اما پڑھتے ہیں اور وہ تردیدیہ ہوتا ہے، اور اگر عبارت میں آگے فا آ جائے تو جو شروع میں ہوگا اس کو پھر اما پڑھیں گے اور وہ پھر شرطیہ ہوگا، تو یہاں پر چونکہ آگے او آ گیا اس لیے یہ جو اما اس کو پڑھنا ہے اور دوسرا یہ تردیدیہ ہے۔ اس کے بعد ہے ان حرف جار ہے عن الفاعل الغائب، تو یہاں پر یہ دونوں اسم ہیں، پھر الف لام کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا تو اس میں پھر اس میں معرفہ ہیں، تو جب 2 معرفے اکٹھے آ جائیں تو وہ موصوف صفت بنتے ہیں، تو اس لیے الفاعلی موصوف ہو گیا اور الغائبی یہ اس کی صفت ہوگا لیکن شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، کیونکہ یہ اسم فاعل کا صیغہ وزن اسم اس کا فاعل واجب بس موصوف صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر
یہ صفت ہوگا، لیکن اس سے پہلے آگے بھی دیکھ لیتے ہیں. آگے عبارت ہے او المخاطبی. تو المخاطب کے شروع میں ہے او حرف عطف ہے. تو حرف عطف کے جو بعد ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے معطوف. اس کا تو پتہ چلتا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، لیکن جو معطوف لہ ہوتا ہے اس کو پیچھے سے دیکھا جاتا ہے. تو وہ بالکل اسم ہے تو اسم پیچھے معطوف لہ ہونا چاہیے. اگر معطوف فعل ہے تو پیچھے معطوف لہ بھی فعل ہونا چاہیے. معطوف حرف ہے تو معطوف لہ بھی حرف ہونا چاہیے. یہاں پر چونکہ معطوف اسم ہے تو اس جیسا ہی کوئی پیچھے تلاش کرنا ہے ہمیں، اور وہ بن رہا ہے یہاں پر الغائبی. تو اس لیے یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت بنے گا، لیکن اس سے پہلے یہ بن جائے گا معطوف علیہ. اس کے بعد او عاطفہ المخاطبی، یہ بھی شبہ جملہ ہوگا کیونکہ یہ اسم مفعول کا صیغہ، اس میں وزمیر اس کا نائب ہے، راجب ہوئے موصوف یہ الفاعلی کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر. شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف اول. او عاطفہ المتکلم، یہ بھی شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ معطوف ثانی. تو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ صفت ہوئی الفاعلی موصوف کی. موصوف صفت مل کر یہ انجار کا مجرور، جار مجرور مل کر اب یہ ظرف لغو ہو جائے گا. یہ جو مصدر تھا طلب اس کے، تو طلبی مصدر اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر یہ لام جار کا مجرور ہوا. تو جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوگا، متعلق ہو جائے گا یہ ثابتۃن کے. تو ثابتۃن سے کا صفت اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل واجب ہوئے مبتدا معذوف، یعنی یہاں پر جو مبتدا ہے وہ معذوف ہے یہ ضمیر، تو وہ ضمیر اس کی طرف لوٹے گی. تو ثابتۃن سے کا صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی. یہ ضمیر جو کہ معذوف ہے اور وہ لوٹ رہی ہے لا نہیں کی طرف، وہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مفسرہ ہوا. آگے جملہ ہے مثلو لا یضرب ولا تضرب ولا اضرب ولا نضرب. مثلو کی وہی ترکیب جو بار بار ہو چکی کہ مثلو مضاف، اس کے بعد لا یضرب مراد لفظ مجرور تقدیراً یہ معطوف لہ، و عاطفہ لا تضرب مراد لفظ یہ معطوف. اسی طرح پھر آگے جتنے بھی ہیں لا اضرب اور لا نضرب ان کا بھی عطف ہو جائے گا پیچھے. تو لا یضرب معطوف اپنے تمام معطوفات سے مل کر مثلو کا مضاف الیہ ہوا. مثلو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا معذوف مثالہ کی. مثال مضاف حاضمیر اس کا مضاف الیہ راجب بس ہوئے لائے نہیں. اس کے بعد یہ مضاف مل کو مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ. پھر الگ الگ سے سب کی ترکیبیں ہو جائیں گی کہ لا یضرب کی ترکیب ہوگی لا یضرب صیغہ ہے بعد مذکر غائب، فعل نہیں غائب معروف ثلاثی مجرد صحیح از باب ضرب یضرب. تو ہوا ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے راجب ہوئے غائب، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. آگے مثال ہے لا تضرب، تو یہ بھی صیغہ لا تضرب صیغہ بعد مذکر حاضر، فعل نہیں ہے حاضر معروف ثلاثی مجرد صحیح از باب ضرب یضرب. اس میں انت ضمیر مستتر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. اس کے بعد ہے لا اضرب. لا اضرب صیغہ بعد متکلم فعل نہیں غائب و متکلم معروف ثلاثی مجرد صحیح از باب ضرب یضرب. تو یہ چونکہ واحد متکلم کا صیغہ ہے تو واحد متکلم کا صیغہ خواہ وہ مضارع میں ہو، امر میں ہو، نہیں میں ہو، یا ان کے شروع میں لم ہو مضارع کے شروع میں، یا لم آ جائے یا لن آ جائے، تو یعنی حروف جوازمہ میں سے آئے یا نواصب میں سے آ جائے، تو اس کا فاعل تلاش کرنے کا حکم وہی رہتا ہے جو بتایا ہوا ہے کہ متکلم کے دونوں صیغوں میں فاعل ہمیشہ اندر ہوگا. تو اس لیے یہاں پر آنا ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. اس کے بعد لا نضرب، تو لا نضرب صیغہ جمع متکلم کا ہے، فعل نہیں غائب و متکلم معروف ثلاثی مجرد صحیح از باب ضرب یضرب. نحن ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. اب آج کے سبق کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا اس کو پڑھتے ہیں. تو ہم نے چھٹی نوع کو شروع کیا ہوا ہے جو ایسے حروف کے بیان میں ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. دو کو پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا، تو آج ہم نے پڑھا لام امر اور لائے نہیں کے بارے میں. تو سب سے پہلے پڑھا کہ لام امر یہ کس لیے ہوتا ہے. لام امر فاعل غائب، فاعل متکلم، مفعول غائب، مفعول مخاطب اور مفعول متکلم سے فعل طلب کے لیے آتا ہے. اس کی مثالیں دیں پھر کتاب کے اندر. اسی طرح لائے نہیں کے بارے میں فرمایا کہ لائے نہیں جو ہے یہ لام امر کی ضد ہے، یعنی کہ اس کے مخالف ہے. یعنی لائے نہیں فاعل غائب، فاعل مخاطب اور فاعل متکلم کو فعل سے روکنے کے لیے آتی ہے. تو اس کی پھر مثالیں دی. اس کے علاوہ اگر بات کریں تو لام امر جو ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن اس کو کبھی کبھی ساکن کرنا بھی جائز ہوتا ہے. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر فاعلہ والا وزن بن جائے تو یہ صرفی قاعدہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی آگے ہو، یہ لام امر ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس کو ساکن کر سکتے ہیں. جس طرح واہیہ ہے، یعنی ہیہ ضمیر اس کے شروع میں واو لگ جائے
تو اب واہیہ ہوگا تو فاعلہ والا وزن بنا، تو اب اس کے جو درمیان والا عین ہے یعنی عین کلمہ جو بنے گا اس کو اب ہم ساکن کر سکتے ہیں، واہیہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو لام امر ہوتا ہے اس کے شروع میں اگر فا آ جائے یا واو آ جائے تو اس میں بھی وہ لا بن جاتا ہے وزن، جس طرح فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو اب یہاں پر یہ اصل میں تھا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو اب یہاں پر فاعلہ والا وزن بنا، تو اب اس کو جائز ہے کہ ہم عین کلمہ کو ساکن کر کے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پڑھ لیں۔ اسی طرح واو کے بعد جیسے قرآن کریم میں ہے کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو یہاں پر اب اصل میں تھا وَلِيُؤْمِنُوا بِي، تو یہاں پر بھی وہ فاعلہ والا وزن بنا، تو اب اس کے عین کلمہ کو جو فرضی طور پر ہم نے ایک فاعلہ والا وزن بنایا تو اب اس کو ساکن کرنا یہ جائز ہے، تو اس کو وَلْيُؤْمِنُوا بِی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ثم کے بعد اگر لام امر آ جائے تو اس کو بھی ساکن کر سکتے ہیں۔ اب اس کو کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ فا اور واو یہ عاطفہ ہیں تو ثم بھی عطف کے لیے ہوتا ہے، تو ان پر اس کو معمول کرتے ہوئے تو اس کے بعد بھی اس کو لام جو ہوتا ہے اس کو ساکن کر سکتے ہیں، جیسے ثم یقدو۔ اچھا، یہاں پر جب امر کی بات کی تو اس میں فاعل مخاطب کا ذکر نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ بعض کے نزدیک تو آتے ہی نہیں ہے، یعنی لام امر جو اس کے امر حاضر معلوم کے سیگے ہوتے ہیں اس میں نہیں آتا، جس طرح اضرب ہے تو اس میں اب لام نہیں ہے، لیکن بعض کے نزدیک آ جاتا ہے کبھی کبھی، جس طرح کہ قرآن کریم میں ہے ایک قرأت کے مطابق فَلْتَفْرَحُوا، تو اس میں قرأت کا بھی اختلاف ہے کہ یہ فَلْيَفْرَحُوا ہے یا پھر فَلْتَفْرَحُوا ہے، یہ کوفیوں کا مذہب ہے، ان کے نزدیک آ جاتا ہے، اس میں پھر آگے اختلاف ہے، تو اختلاف بھی ہے، پھر یہ قلیل الاستعمال بھی ہے، تو اس وجہ سے ہی مصنف صاحب نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح پھر نہیں کی جب بات کی اس میں مفعول غائب، مفعول مخاطب اور مفعول متکلم کا ذکر نہیں کیا، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ اس کا استعمال جو ہے وہ قلیل ہے، تو قلیل الاستعمال ہونے کی وجہ سے اس کا بھی ذکر چھوڑ دیا۔ آج کے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں، تو جو پہلا جملہ تھا اس کا ترجمہ ہے کہ اور لام امر وہ فعل کی طلب کے لیے آتا ہے، یا فاعل غائب سے یا فاعل متکلم سے یا مفعول غائب سے یا مفعول مخاطب سے یا مفعول متکلم سے۔ تو پھر فاعل غائب سے فعل طلب کی مثال لیضرب کی مثل میں ہے، فاعل متکلم سے فعل طلب کی مثال لیضرب اور لنضرب کی مثل میں ہے، مفعول غائب سے فعل طلب کی مثال لیضرب کی مثل میں ہے، مفعول مخاطب سے فعل طلب کی مثال لتضرب کی مثل میں ہے، مفعول متکلم سے فعل طلب کی مثال لأضرب لنضرب کی مثل میں ہے۔ اور لائے نہیں وہ لام امر کی ضد ہے، یعنی ترک فعل کی طلب کے لیے وہ آتی ہے، یا فاعل غائب سے یا فاعل مخاطب سے یا فاعل متکلم سے۔ سب کی مثال لا یضرب اور لا تضرب اور لا اضرب اور لا نضرب کی مثل میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔